بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا ونصلي ونسلم على محمد أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم وقال النبي صلى الله عليه وسلم نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ أو كما قال عليه الصلاة والسلام رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ میرے بھائیوں اور بہنوں، ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں اپنے گھر میں جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائی، رمضان کا عظیم مہینہ نصیب فرمایا، اور رمضان کا اکثر حصہ اب جو ہے گزر چکا ہے. تو ہم میں سے اللہ کرے اکثر ایسے لوگ ہوں جنہوں نے کیونکہ دو قسم کے عام طور پہ راستے ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے جو گزارتے ہیں، دوسرا لگاتے ہیں. تو اللہ کرے ہم ان میں سے ہوں جنہوں نے رمضان میں یعنی اپنی کوشش کر کے اس مہینوں کو صحیح طرح پہ لگایا ہو، یعنی انویسٹ کیا ہو، گزارا نہ ہو کہ اب 15 دن ہو گئے، 16 دن ہو گئے، 17 دن ہو گئے، یہ معاملہ نہ ہو. تو ہم لگانے والوں میں سے بنے کہ واقعی اس مہینے کو قیمتی بنا لیں. اور اصل تو یہ ہے کہ رمضان کا جب پورا مہینہ گزرتا ہے اس میں ہمیں چاہیے کہ ہم محاسبہ کریں اپنا، لیکن میں چاہوں گا ابھی ہم جب تقریباً درمیانی حصے میں، درمیانی سے تھوڑا اوپر آ گئے، تو ادھر بھی تھوڑا سا ہم اپنا محاسبہ کریں. ویسے تو بہت سے کرنے والے اعمال ہیں رمضان میں بھی، غیر رمضان میں بھی، لیکن چند ایسے اعمال جو ہم روزانہ کے طور پہ کرتے ہیں، اگر ہم اپنے اپنے طور پہ سوچیں کہ میری نماز رمضان سے پہلے کیسی تھی اور ابھی کہاں ہے. میرا روزہ جب رمضان میں شروع کیا میں نے روزہ رکھنا، اس وقت روزے کی کیا کیفیت تھی اور اب روزے کی کیا کیفیت ہے. میرے رمضان شروع کرنے سے پہلے قرآن سے میرا کیا تعلق تھا، اب رمضان جو قرآن کا مہینہ ہے اور رمضان کا اکثر حصہ گزر گیا، 17 دن ہو گئے، میری کیا کیفیت ہے، قرآن سے کتنا تعلق ہے، کتنا قرآن میں پڑھ رہا ہوں یا پڑھ رہی ہوں، اور قرآن کو میں کتنا سمجھ رہا ہوں یا سمجھ رہی ہوں، کوشش کر رہا ہوں سمجھنے کی یا سمجھنے کی یا عمل کرنے کی، لوگوں تک پہنچانے کی جو قرآن کے حقوق ہے. ذکر اور دعا کے اندر ہم کتنا وقت لگا رہے ہیں اس کو بھی دیکھیں کہ رمضان سے پہلے ہمارے دعا کا کیا معمول تھا، دعا کی کیا عادت تھی. کیونکہ دیکھیں دعا اتنی ضروری عبادت ہے، دعا خود ایک عبادت ہے، وہ اتنی ضروری عبادت ہے کہ ہم بعض دفعہ بڑی محنت کرتے ہیں بہت سی چیزوں کے لیے زندگی کے اندر، لیکن جو سب سے اہم حصہ ہوتا ہے ہماری محنت کا وہ ہے اللہ سے مانگنا. وہ ہم بھول جاتے ہیں. اگر وہ کرتے بھی ہیں تو بعض دفعہ اس کو سب سے آخری حصہ سمجھتے ہیں ہم، محنت کا آخری حصہ، کہ ہم اب کچھ نہیں ہو رہا دعا کر لیں، یا اب سب کچھ کر چکے ہیں اب دعا کر لیں. یہ دو عام طور پہ میں کہہ رہا ہوں سب کا نہیں ہوتا لیکن عام طور پہ ہوتا ہے، یا تو اب کچھ نہیں ہو رہا تو دعا کر لیں، یا اب سب کچھ کر چکے ہیں اب ایک ہی کام رہ گیا اب دعا ہی کر سکتے ہیں. انہیں کہتا ہے اب ہم نے جو کرنا تھا کر لیا اب دعا کر لیں. اصل یہ ہے کچھ ہو رہا ہو نہ ہو رہا ہو، کچھ کرنے سے پہلے دعا کریں. یعنی سب کچھ کرنے سے پہلے بھی دعا کرنا ہے، اور کچھ ہو نہ ہو پھر بھی دعا کرنی ہے. سب صحیح چل رہا ہے پھر بھی دعا کرنی ہے، سب کچھ ایسا چل رہا ہے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا پھر بھی دعا کرنی. دعا تو وہ ہمارا زندگی کا حصہ ہو. تو دعا و ذکر بڑی اہم زندگی کا حصہ ہے ہمارے، کہ ذکر سے ہمیں ایک تو اللہ کی یاد دہانی نصیب ہوتی ہے، اس کام میں برکت ہوتی ہے، اس میں اللہ کا ویسے ہی ساتھ ہوتا ہے، لیکن اس دعا سے برکت سے یہ ہوتا ہے کہ ہمیں ہمیشہ تقوی کی توفیق بھی ہوتی ہے کہ اللہ موجود ہے. جب ہم دعا پڑھ رہے ہوتے دعا کے اندر پیغام ہوتا ہے کہ اللہ ساتھ ہے ہمارے، اللہ کا ذکر ہوتا ہے. حدیث کی روشنی میں جو دعائیں ہیں اس میں، اور قرآن کی روشنی میں جو دعائیں ہیں، تو وہ
اللہ اور اللہ کے رسول کی یاد دلاتی. تو دعا و ذکر کا ایک بڑا تعلق بھی ہے اور بڑی ضرورت بھی ہے, تو اس کی ہم کوشش کریں. تو یہ چیزیں ہمیں دیکھنی چاہیے اپنے اپنے طور پہ کہ یہ عبادت ہے. اسی طرح نماز جو روزانہ 5 وقت فرض ہے غیر رمضان میں, رمضان میں وہ ہماری کیسی تھی نماز, اور ابھی اتنے ہم یہاں تک پہنچ گئے, اس میں نماز کا ہمارا کیا تعلق ہے. تہجد کی کیا پابندی ہے. تہجد سحری میں اٹھ رہے ہیں, تہجد پڑھ رہے نہیں پڑھ رہے, تراویح کی نماز ہو رہی نہیں ہو رہی, دن میں روزہ تو رکھ رہے ہیں, رات کو تراویح پڑھ رہے نہیں پڑھ رہے. قرآن کو سننا سنانا یہ بھی رمضان کا ایک حصہ ہے. تو یہ چیز تھوڑا سا محاسبے کے طور پہ میں نے شروع میں اس لیے ذکر کیا کہ اب اس دوران ہم ذرا سوچیں کہ یہاں تک ہم پہنچ گئے, ابھی تک ہم اپنی عبادت کے اندر کیسے. اور ایک اور چیز جو ضروری ہو, آپس کے تعلقات ہمارے کیسے. رمضان سے پہلے جو تعلقات ہمارے خراب تھے ان کو رمضان سے آنے سے پہلے ہم نے صحیح کیا نہیں کیا, یا رمضان میں ہم نے صحیح کر لیا نہیں کر لیا. کیونکہ قطع رحمی جو ہے اللہ کو ناپسندیدہ ہے, صلہ رحمی اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پسند ہے. اللہ کے نبی نے اخلاق کی تعریف کی. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اولین و آخرین کے اخلاق, یعنی بہترین اخلاق کون سے؟ سل من قطعک وعطی من حرمک وعفو عن من ظلمک. اس سے جوڑو جو تم سے توڑ ہے. اس سے جوڑنا جو تم سے جوڑ رہا ہے وہ تو آسان کام ہے نا. ہم کہتے تھے what goes around comes around, tit for tat, بہت سے اس کے دنیا میں پتہ ہے یار وہ اچھا کر رہا ہے میں بھی اچھا کر لیتا ہوں, وہ مجھے سلام کرتی ہے میں بھی سلام کرتی ہوں, وہ مجھے دعوت پہ بلا رہی ہے میں بھی بلا لیتی ہوں. لیکن اللہ کے نبی فرمایا سل من قطع, جو تم سے توڑ رہا اس سے جوڑو. پھر اخلاق کا کمال نظر آئے گا نا کہ یار پھر وہ جوڑے نہ جوڑے وہ آپ کا کام نہیں ہے, لیکن آپ کوشش تو کر رہے ہیں کہ اللہ کے خاطر لوگوں سے بنا کے رکھنا. سل من قطع یہ بھی عبادت کا حصہ. ہم سمجھتے نہیں, ہم سمجھتے یار روزہ رکھ لیا, قرآن پڑھ لیا, یہ بہت اہم چیزیں ہیں, لیکن لوگوں سے تعلق جوڑنا یعنی اللہ کے خاطر اپنے رشتے صحیح کرنا یہ بہت ضروری چیز ہے. ہم ان کو لائٹ لیتے ہیں, بہت معمولی چیز کی, بھائی آخری درجے کی چیز ہے. ہم اپنے دنیا میں خوش ہیں وہ اپنی دنیا میں خوش ہو, اس طرح کے جملے سننے میں آتے ہیں آج بھی. ماشاء اللہ آپ نے کوشش تو کی ہو, پھر آپ کہہ سکتے ہیں یار چلو نہیں مان رہا کوئی بندہ ہے, نہیں مان رہی, کہ آپ نے تو کوشش کی ہو, اللہ کو حاضر ناظر رکھتے ہو کہ میں نے کوشش کی. تو سل من قطعک, ان سے جوڑو جو تم سے توڑ ہے. وَعَطِ مَنْ حَرَمَک, اس کو دو جو تمہیں نہیں دے رہا. اس کو دینا آسان ہے, جہاں سے افطاری آ رہی ہے وہاں افطاری بھیج دی. انہوں نے بھیجی تھی, ہم بھی بھیجنی. جس نے شادی میں بلایا اس کو شادی میں بلا لیا, جتنے دیے لکھ کے بھی رکھتے نا, پتہ نہیں کیا کیا. ماشاءاللہ صحیح, ہر کلچر کی ہر ٹریڈیشن کی ہمیں قدر بھی کرنی چاہیے, رسپیکٹ بھی کرنی چاہیے, لیکن جتنا دیا اتنا ہی واپس دے رہے ہیں. جس نے نہیں دیا اس کو نہیں دے رہے, جس نے کم دیا اس کو کم دے رہے, گن گن کے دے رہے. تو گن گن کے ملتا بھی ہے. صحابہ جب دیتے تھے نا کھل کے دیتے تھے, ان کو اللہ دیتے بھی کھل کی سے. ان کو تو یہ بھی نہیں پتا تھا صحابہ کو کہ اتنے کا کرے گے کیا. ایک ٹائم پتا کہ جس طرح نہیں وہ یہاں پہ برف زیادہ ہو جائے تو ہمیں نظر آتا ہے کہ برف کے ان کا ایک ٹائم یہ تھا کہ اتنا پڑا ہوتا تھا, کوئی لینے والا نہیں ہوتا تھا, کوئی زکوٰۃ والا نہیں مل رہا, یار کس کو دیں گے زکوٰۃ بھی تو دینی, اتنا پڑا ہوا ہے کس کو دیں گے. تو اللہ کا اصول کیا ہے, جب آپ بغیر گنے دو گے اللہ کے لیے, اللہ بھی آپ کو بغیر حساب کر دیں گے. لیکن آپ گن گن کو دو گے اور چن چن کے دو گے نا, ہم چاہتے ہیں اللہ ہمیں ایسے ہی دے دے. ہم لوگوں کو چن چن کے بلاتے ہیں, چن چن کے دیتے. ٹھیک ہے, یہ نہیں کہہ رہا کہ دعوت ایسی کرے کہ آپ قرضوں میں چلی آئے. دین بڑا آسان ہے. کسی کی افطاری آپ نے کھجور سے بھی کرا سکتے, پانی کسی کو دے دیا یہ بھی آپ نے افطاری کرا دی. لیکن گن گن کو چن چن کے جو میں بات کر رہا ہوں وہ اس لیے کہ ہم اس حساب سے چلتے کہ بھئی جس نے بلایا اس کو بلاؤ, جس نے نہیں بلایا اس کو نہیں بلاؤ. انہیں بدلے اتار رہے ہوتے ہیں اس کے اندر بھی. تو اس میں اخلاص و خلوص کا ہے. ہم تو اس لیے کر رہے ہیں کہ اس نے بلایا. اب اللہ کا مہمان سمجھ کے تو نہیں کہ پھر روزے کی افطاری کرا رہے. جب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کی طرف سے آیا تو میں بھی بھیجوں, اور اتنا ہی بھیجوں, اس کا ڈبہ فل کر کے بھیجوں جتنا اتنا. تو یہ سب چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ اگر انسان باٹم لائن میں جائے تو پھر دیکھنا چاہیے اپنے آپ کو کہ بھئی اس میں خلوص کا ہے, اخلاص کا ہے, کیونکہ اصل کام تو اللہ کے لیے کرنا ہے.
روزے کی افطاری آپ کسی کو کرا رہے ہیں، چاہے آپ کھجور بھیج رہے ہیں، چاہے آپ پانی دے رہے ہیں، چاہے آپ کوئی معمولی سی چیز دے رہے ہیں، کوئی فروٹ دے رہے ہیں، دودھ دے رہے ہیں، جوس دے رہے ہیں، لیکن اللہ کے لیے. اور پھر یہ نہیں دیکھنا اس نے دیا نہیں دیا، کتنا دیا نہیں دیا. ہو سکتا ہے اس نے زیادہ دیا ہو لیکن آپ کم دے رہے ہیں آپ کی اپنی حیثیت سے. اور پھر بھی آپ کو یہ نہیں سوچنا چاہیے، اور نہ لینے والے کو یہ سوچنا چاہیے یار میں نے تو ڈبہ بھر کے بھیجا تھا، اس کو دیکھ 2 کھجوریں بھیجی تھی. جس کی جو حیثیت، لینے والے کو بھی اور دینے والوں کو بھی اپنی نیت صاف کرنی چاہیے. آج ہم بڑے عجیب سسٹم کے اندر رہ رہے. بھائی آپ نے اپنے حیثیت کے مطابق دیا، جو آپ کی اس وقت ترتیب تھی، انہوں نے اپنے ان کی نیت اللہ جانتا ہے. صحابہ جب موقع ہوتے تھے جب کنٹریبیوشن کے یعنی تعاون کرنے کے، تو اس کے اندر کچھ صحابی آتے تھے 1 کھجور لے کے، کچھ آدھی کھجور لے کے، کچھ کچھ اور لے کے، کچھ چند دانے لے کے. بھائی جس کی جو حیثیت. اور اللہ کے نبی نے بتایا، دیکھو ایک دفعہ ابو بکر رضی اللہ عنہ، عمر رضی اللہ عنہ آئے. عمر رضی اللہ عنہ کے اس وقت مالی حیثیت زیادہ اچھی تھی، تو وہ آدھا سامان اپنا لے کے آ گئے. ایک ایسا موقع تھا کہ اس وقت تعاون کی بہت ضرورت تھی. وہ آدھا لے کے آ گئے، آدھا چھوڑ دیا. انہوں نے بیلنس کے بعد دیکھو آدھا تو جو ضروریات ہماری اپنے گھر کی اس کی، اور آدھا جو ہے ہم جو ہے مسلمانوں کی مدد کے لیے، تو وہ لے کے آ گئے. اور جب وہ ابو بکر کو انہوں نے دیکھا، ابو بکر رضی اللہ عنہ کو وہ چند چیزیں ہاتھ میں لے کے آ رہے، تو عمر رضی اللہ عنہ کی کیا تھی کہ وہ کہتے تھے ان ابو بکر عمر رضی اللہ عنہ کہ ہم ہمیشہ نیکی کے اندر ریسنگ ہوتی ہے. آج ہماری دنیا میں ریسنگ ہوتی ہے نا، ان کی نیکی میں ریسنگ ہوتی تھی کہ مقابلہ کرتے تھے ریسنگ. تو وہ عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے آج سوچا آج میں ابو بکر سے جیت گیا، کیونکہ ہمیشہ ابو بکر کو میں پیچھے چھوڑ ہی نہیں سکا. ابو بکر سے اللہ نے ان کو ایسا قبول کیا تھا کہ ہر جگہ آگے آگے، ہر جگہ اللہ کے ہر لحاظ سے. ایسے ہی تو نہیں، اللہ کے نبی نے ان کے بارے میں جو فرمایا کہ سارے لوگوں کا احسان میں اتار چکا ہوں صرف ابو بکر کے علاوہ، اس کا بدلہ اللہ ہی دیں گے. ابو بکر زینوں کا اللہ بدلہ دیں گے، ان کی نیکیوں کا، ان کی قربانیوں کا، ان کے سیکریفائس کا. تو ایسے تو نہیں وہ درجہ ملا. تو عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ مجھے لگا آج میں جیت گیا ہوں، کہ میں آدھا مال اپنا لے کے جا رہا ہوں، جو دکھ بھی رہا ہے وہ بھی اللہ کے خاطر کر رہے ہیں. عمر رضی اللہ عنہ ایسا نہیں کہ کسی کو دکھانے کے لیے، لیکن بظاہر جو دکھ رہا ہے کہ آدھا مال جا رہا ہے اور ادھر جا رہی چند چیزوں ابو بکر رضی اللہ عنہ آرام سے ہاتھ میں اٹھا کے لے کے گاڑی بن جا رہے ہوں گے. تو کہتے ہیں آج میں جیت گیا. جب ہم اللہ کے نبی کے پاس پہنچے تو اللہ کے نبی کا سوال اب دیکھیں. عام طور پہ تو یہ سوال ہو گئے کیا لے کے آئے ہو. اللہ کے نبی نے پوچھا کیا چھوڑ کے آئے ہو، کیا چھوڑ کے آئے ہو. اب وہ عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں اسی وقت سمجھ گیا میں گیا، کیونکہ میں آدھا چھوڑ کے آیا. ابو بکر رضی اللہ عنہ پتہ کیا فرمایا، اللہ کے رسول کا نام چھوڑ کے آیا. یہاں تک کہ جو ایک پردہ تھا گھر کی، ایک چادر تھی، وہ اتار کے خود پہن لی، اور جو اپنے کپڑے تھے وہ بھی صدقے کر دیے. تو فرشتوں نے ان کا لباس پہنا ہوا تھا، ان جیسا لباس، ان کے احترام میں. یہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کا تھا. تو اللہ کے نبی نے سوال، کیونکہ اللہ کے نبی تھے، جانتے تھے حالات کو. اللہ کے نبی کو اللہ بتا رہے کہ فرشتے ان کے احترام میں اتر گئے اس لباس کے اندر جو ابو بکر پہن کے آ رہے ہیں. یعنی پردے کا کپڑا آپ پہن کے جا رہے ہو، اندازہ لگاؤ آپ بزنس مین تھے مانے ہوئے، لیکن سب کچھ. تو جب وہ پہن کے گئے تو فرشتے ان کے احترام میں کھڑے ہوئے، اور اللہ کے نبی کو تو دکھ رہے فرشتے، اللہ کو نبی کو پتہ چل گیا کیا ہو رہا ہے. تو وہ پوچھتے کیا چھوڑ کے آئے، کہتے اللہ کے رسول کا نام چھوڑ کے آئے. یہاں تک کہ ایک سوئی تھی بتاتے وہ بھی لے کے چلے گئے، بھئی یہ بھی ہو سکتا ہے کام آ جائے کسی کو. اس طرح وہ سیکریفائس کرتے تھے. ہم ان کے لیول پہ نہیں، لیکن میں ایک بتانا چاہ رہا ہوں کہ ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم یہ دیکھیں کس نیت سے ہم کر رہے ہیں. یہ نہیں دیکھیں کتنا کر سکتے ہیں. کوانٹٹی اللہ کیا نہیں ہے، کوالٹی. اور کوالٹی کس چیز کی ہے؟ کوالٹی پروڈکٹ کی نہیں ہے، کوالٹی آپ کی نیت کی. آپ کس نیت سے دے رہے ہیں. جس نیت سے دیں گے اس نیت سے اللہ کیا قبول ہوگا. تو نیت کو ہم صحیح کریں گے. ہماری اب آدھی رمضان گزر گئی، اگر ابھی بھی نیت صحیح نہیں ہو اور ہم اسی وجہ سے چیزیں کر رہے ہوں کہ لوگوں کو کیسے دکھیں گی، چاہے وہ ہماری افطاری ہو، سحری ہو، ہمارے دوسرے اعمال ہوں، تو پھر ہم خطرے کے اندر ہیں. تو ایک تو چیز یہ کہ ہم اپنے اعمال کو دیکھیں ابھی تک ہمارے کیسے ہیں. اس میں جو نماز ہے، روزہ ہے، تراویح ہے، قرآن کا پڑھنا ہے، ذکر و دعا ہے، اللہ سے تعلق ہے، سیرت سے تعلق ہے. ان سب کو ہم دیکھیں کہ اس میں ہم پہلے کہاں تھے اور آج کہاں ہیں. یہ چیز کو روزانہ دیکھیں گے تو پھر
دیکھو جب تک ہم دیکھیں گے نہیں تو ہمیں لگے گا سب صحیح چل رہا ہے. جب ہم دیکھنا شروع کریں گے اور کمپیئر کریں گے یار پہلے جیسا روزہ تھا ویسے ہی ہے, یا اگر خدا نہ خواستہ اس سے بھی نیچے جا رہا معاملہ, پھر تو فکر کی بات ہے کہ کیفیت اور نیچے ہو گئی ہے. کس وجہ سے ہوئی یہ بھی تو چیک کرے نا. اگر ہماری گاڑی بھی پرفارمنس صحیح نہیں دے رہی ہو نا, ہم اس کو بھی چیک کراتے ہیں. یار چند ہفتے پہلے تو سروس کے بعد صحیح چل رہی تھی, ابھی پھر نیچے کیوں جا رہی ہے, اس کو بھی چیک کرتے ہیں. ہماری اپنی پرفارمنس ایمان کے اندر نیچے جا رہی ہے اور ہم کہہ رہے ہیں یار خیر ہے یار اگلے رمضان کو دیکھ لیں گے. گارنٹی کس چیز کی کہ اگلا رمضان آپ کو ملے گا نہیں ملے گا. رمضان میں کتنے انتقال ہوئے, جس چند جنازوں میں تو میری شرکت تھی, اب کتنے ایسے جنازے سویڈن میں ہوں گے باقی چھوڑے ہوں. تو یہ اللہ کی طرف سے ہمیں موقع ہے کہ ہر دن اللہ جو ہمیں دے رہے ہیں ایک اللہ کی طرف سے موقع ہے. تو اس چیز کو ضرور دیکھیں. دوسری چیز جو میں ایک بڑا اہم حصہ ہے رمضان کے حوالے سے بھی صدقۃ الفطر کے حوالے سے بات کرنا چاہ رہا ہوں, لیکن مختلف پہلو کی وجہ سے اس میں اندر میں زکوٰۃ اور دوسرے معاملات کو بھی ایک چیز کو ذرا سمجھ لیں کہ صدقۃ الفطر جو ہے یہ عام طور پہ ہم اس طرح کرتے ہیں کہ آخر تک لے کے جاتے ہیں, بالکل اینڈ میں جا کے صدقۃ الفطر دیں گے. اور یہ دیکھیں اگر ہم وہ حدیث کی مثال لیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹائم پہ تھی, اس وقت پہلی تو چیز وہ جو رو پروڈکٹ ہوتے تھے یعنی گندم ہے, کشمش ہے, کھجور ہے, اس طرح وہ دیتے تھے ڈائریکٹ عیدگاہ جاتے ہوئے کسی کو دے دیا تو اس کو فوراً مل گیا, اس نے استعمال کرنا ہے نا, ہو جائے گا. آج عام طور پہ علماء نے جو فرمایا کہ جنرل فائدہ کس کے اندر ہے, رو پروڈکٹ میں نہیں ہے, کیونکہ وہ پہنچے گا کیسے, کس کو ملے گا, پیسوں کے اندر ہے. یعنی پیسے اس کے مطابق جو پیسے بنتے تو جنرلی اس لیے وہ رقم لکھ دیتے ہیں عام طور پہ کہ بھئی یہ رقم بنتی ہے, آپ کسی طرح اس کو پہنچانا بھی آسان ہے, استعمال کرنا بھی آسان ہے, کیونکہ آج ضروریات الگ بھی ہیں. اب مسئلہ یہ ہے کہ ہم جب بالکل اینڈ پہ اس بات کو لے کے جاتے ہیں کہ یار رمضان کا جو بالکل آخری حصہ ہوگا, یا بعض دفعہ تو عید گاہ میں جاتے ہوئے یا عید گاہ میں بیٹھے ہوئے ہم ادا کر رہے ہوتے ہیں, یا تو سویش کر رہے ہوں گے, یا کسی کو میسج کر رہے ہوں گے, یا وہاں پہ جو جمع کر رہے ہوں گے جس طریقے سے بھی اس کو دے رہے ہوں گے. ٹھیک ہے, مسئلے کے اعتبار سے آپ کا انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو صدقۃ الفطر تو ادا ہو گیا, لیکن اس میں آپ یہ دیکھیں مقصد کیا ہے صدقۃ الفطر کا. مقاصد ہیں, ایک مقصد تو یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو کمی کوتاہی ہو گئی ہو روزوں کے اندر اس کو پورا کر دیں. دوسرا مقصد کیا ہے کہ جو لوگ ہمارے ساتھ شریک نہیں ہو سکتے اپنی مالی اعتبار کے حساب سے, وہ شریک ہو جائیں اپنی خوشی, عید کی خوشی میں. اب جب آپ عید والے دن دو گے تو وہ رقم پہنچے گی کب ان کو, وہ کب کیا کریں گے. خود کی عید کی پلاننگ تو آپ نے رمضان سے پہلے کر لی, یا کم سے کم رمضان کے اندر کر لی, چند دن اور چند ہفتے پہلے کر لی, کس کے یہاں جائیں گے, کس کو بلائیں گے, کیا پہنیں گے, کیا کھائیں گے, کیا کھلائیں گے. اور جن کو دینا ہے اس میں ہم اتنے نیچے ہیں کہ یار فرض ہی ادا کرنا ہے نا, ذمہ داری ادا کرنی ہو جائے گی. وہ کب کر رہے ہوتے ہیں, lastminute.com, عیدگاہ میں کر رہے ہوں گے, راستے میں کر رہے ہوں گے, کسی کو فون کر کے, اس کو پرواہی نہیں ہوتی. وہ یہ لاپرواہی. کسی کا اگر دل دکھ رہا ہو, بری لگ رہی ہو, معذرت, لیکن یہ جن کا حق اللہ نے آپ کو ذمہ داری دی ہے ان کا حق ہم مار رہے ہیں, یا ان کے حق میں ہم دیری کر رہے ہیں. کیونکہ اللہ فرما رہے قرآن کے اندر فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ, ہم نے کسی کو اوپر ترجیح دی, کسی کو مالی اعتبار سے, کسی کو کسی اور اعتبار سے. لیکن اس کا مقصد یہ نہیں کہ کوئی کسی سے بہتر ہو گیا, اس کا مقصد یہ کہ جن کو ہم نے ترجیح دی ان کی ذمہ داری بن گئی کہ دوسروں کو دیکھیں, ان کی ضروریات کو پورا کریں. اب ان کی ضروریات پورے کرنے میں یہ بھی چیز آتی ہے کہ ہم وقت کے اوپر کام کریں نا. تاخیر کیوں کرتے ہیں؟ ہمارے اپنے کام میں تو تاخیر نہیں ہوتی, کرایہ ہم وقت پہ دیں گے ورنہ مسئلہ ہو جائے گا گھر کا. ہر چیز ہم وقت پہ کر رہے ہوتے ہیں, لیکن جب دوسروں کی ذمہ داری آتی ہے اس میں تاخیر کر رہے ہوتے ہیں. تو صدقۃ الفطر میں یہ بعض علماء نے تو یہ کہا بھی پہلی رمضان شروع ہو فکر شروع کر دو کہ آپ نے صدقۃ الفطر کتنا دینا ہے, کب دینا ہے, کس کو دینا ہے. اور ایک اور چیز صدقۃ الفطر میں یہ بھی خیال رکھیں, ہے تو چند چیزیں, اتنا ہے کہ ہر فیملی ممبر کے حساب سے آپ نے دینا. زکوٰۃ والا معاملہ نہیں ہے کہ بھئی جس پہ فرض ہے اس نے اپنی زکوٰۃ دینی, ہر فیملی ممبر یعنی نابالغ بچے ہیں گھر میں, مائنرز ہیں, جو بھی ہیں, سب کا دینا. یہاں تک
علماء نے فرمایا کہ اگر چاند رات کو بھی کوئی پیدا ہو رہا ہے آپ کے یہاں، یعنی عید والی رات کو، اگلے دن عید ہے، تو اس کا بھی صدقۃ الفطر دینا ہے. اور یہ کوئی کفارہ نہیں ہے کسی چیز کا کہ آپ بولیں یار بچے کا کیا صدقۃ الفطر ہے اور اس بچے کا جو ابھی پیدا ہوا اس کا کیا ہے. یہ کفارہ نہیں ہے، شکرانہ ہے. صدقۃ الفطر شکرانہ ہے، یعنی آپ اللہ کا شکر ادا کریں، یا اللہ آپ نے ہمیں توفیق دی، ہم نے رمضان بھی گزاری اور رمضان بھی لگائی، روزے بھی رکھے، عبادت بھی کری، اور عید بھی اب منا سکتے ہیں امن کے اندر، اس خوشی کے اندر، اور مالی حالت بھی ہماری صحیح. تو ہم اس شکر ادا کرتے ہیں کہ تاکہ لوگ بھی شریک ہو سکیں. اور دینا کس حساب سے، یہ بھی بس سمجھ لیں جس ملک میں آپ رہتے ہیں جہاں کی آپ کی کمائی ہو اس حساب سے دینا ہے. اس ملک کے حساب سے نہیں دینا جہاں پہ آپ بھیج رہے ہیں. عام طور پہ یہ بھی مس انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے، پاکستان میں 100 روپے ہیں، یہاں پہ ہم 100 کراؤں یار، وہیں کے حساب سے دیتے. وہ حساب نہیں ہو، آپ دے رہے ہیں یہاں کے حساب سے دے، چاہے کہیں بھی دے، چاہے آپ ایشیا بھیج رہے ہیں، افریقہ بھیج رہے ہیں، یا کہیں اور بھیج رہے ہیں، دیں گے آپ اس حساب سے جس ملک کے اندر آپ رہ رہے ہیں، جہاں کی آپ کی کمائی ہے، جہاں وہ فطرانہ طے ہوا ہے اتنا. جیسے یہاں پہ 100 کراؤن طے ہوا ہے. اور یہ بھی سمجھ لے کہ صدقۃ الفطر اسی کو دیا جاتا ہے جس کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے. اور زکوٰۃ اور صدقۃ الفطر میں یہ مسئلہ بھی سمجھ لے کہ کسی بلڈنگ، یعنی ریلیجس بلڈنگ ہے، مسجد ہے، یا کوئی ایکٹیویٹیز ہے، یا مسجد کی تعمیر، یا مسجد کی جو یعنی دیکھ بھال کے لیے جو پیسے لگتے ہیں، جو بھی اس میں صدقۃ الفطر زکوٰۃ نہیں خرچ ہو سکتی. اس بات کو سمجھ لے، کیونکہ یہ اگر کریں گے تو ہم اپنی زکوٰۃ اور صدقۃ الفطر خراب کریں گے. کسی کا اگر یہ ویو ہے تو ان کا احترام اپنی جگہ ہے، لیکن اس ویو کو جنرل علماء کا یہ ویو نہیں ہے. کیونکہ صدقۃ الفطر زکوٰۃ المال جس کو ہم کہتے ہیں، یا صدقۃ الفطر فطرانہ، اور زکوٰۃ الفطر بھی کہتے ہیں کوئی، اور زکوٰۃ المال تو الگ ہے، لیکن یہ سب کا مصرف وہ ہے جو لوگ ضرورت مند ہیں. اور اس میں 2-3 شرائط ہیں ان کا ادا ہونے میں. ایک تو یہ کہ وہ ضرورت مند ہوں جو زکوٰۃ کو لے سکیں، زکوٰۃ کے مستحق ہوں. یہ ایک الگ ہی فیلڈ ہے، اس کے اوپر بات کرنے کا وقت، لیکن اتنا خلاصہ کہ سیکھ کے دیں، سمجھ کے دیں. پہلی چیز تو یہ کہ اگر وہ زکوٰۃ کے مستحق ہیں تو وہ زکوٰۃ کو لے سکتے ہیں. دوسرا یہ ہے کہ جب دیں گے تو ان کو مالک بنانا ضروری ہے. یا تو ان کو ڈائریکٹ آپ مالک بنائیں گے، کسی کو وکیل بنائیں گے، بھائی یہ میں دے رہا ہوں ان کے لیے، ٹھیک ہے، ان کو بھی بتا دیں میں نے ان کو وکیل بنایا ہے کہ بھائی یہ آپ کو دیتے رہیں گے، یا آپ پہ خرچ کرتے رہیں گے. مطلب اس طرح کا کوئی سلسلہ ہو، کسی کو وکیل بنائیں، لیکن کسی کو مالک بنانا ضروری زکوٰۃ کی رقم کے لیے. دوسری چیز کیا ہے، اس میں شرط نہیں لگا سکتے آپ. بعض دفعہ ہم کیا کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہوتے بھی شرط بھی لگاتے ہیں، دے تو رہا ہوں خرچ یہاں کرنا. یہ ایسا ہی ہے کہ بھائی کیونکہ زکوٰۃ کی رقم آپ کی اپنی نہیں ہے تو آپ اس پہ شرط کیسے لگا سکتے ہیں؟ وہ رقم جس کو آپ نے دی وہ مالک بن گیا ہے، بن گئی، تو آپ اس پہ شرط کیسے لگائیں گے؟ بعض دفعہ لوگ کہتے ہیں اچھا میں ڈائریکٹلی مسجد میں تو نہیں دے سکتا، مسجد کی تعمیر میں نہیں دے سکتا، مسجد کے اخراجات میں نہیں دے سکتا. میں کیا کرتا ہوں، تو میں ڈائریکٹ تو نہیں دے سکتا، میں کیا کرتا ہوں یا کرتی ہوں، کسی کو مالک بناتا ہوں جو زکوٰۃ کا مستحق ہو. ان سے یہ شرط لگاؤں گا بھائی اتنی خود استعمال کر لو، اتنی مسجد میں دے دو. علماء فرماتا ہے ایسے زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی. دو چیزیں بہت ضروری ہیں، ایک تو ملکیت ضروری، دوسرا ہے کہ آپ شرط نہیں لگا سکتے. آپ کی رقم ہی نہیں ہے. وہ تو ایسی مثال ہو گئی، کوئی ادھر باہر جا رہا ہو اپنی کوئی چیز لے کے، آپ کو بھائی ادھر آ، تو ایک ہی شرط پہ استعمال کر سکتا ہے اس کو، آدھی مجھے دے دے، آدھی خود رکھ لے، یا آدھی ادھر دے دے، آدھی بھائی آپ کی ہے ہی نہیں تو آپ کیا کر رہے ہیں؟ تو وہ جو 2.5% ہے، 40واں حصہ ہے، وہ آپ کا ہے ہی نہیں. آپ کوئی احسان نہیں کر رہے کسی کو دے کے، اور آپ اس پہ کوئی شرط بھی نہیں لگا سکتے کہ آپ شرطیں لگا رہے. آج زکوٰۃ میں شرائط لگتی ہیں، مسجدوں میں زکوٰۃ پہنچ رہی ہے کبھی شرائط کے تھرو، کبھی ڈائریکٹ بھی، کہ بھائی ایک نیا مسئلہ آ گیا، بھائی مسجد میں زکوٰۃ جاری ہے، مسجد کے اخراجات میں زکوٰۃ جاری نہیں، مساجد کے اندر، کیونکہ اس میں وہ شرط ہی نہیں پائی جائے گی. بیسک شرط ہے کہ زکوٰۃ کا کوئی مستحق وہ ریسیو کرے، اس کا مالک بنے، اور وہ اپنی مرضی سے خرچ کرے. پھر اس کی مرضی ہے کہ وہ آدھے خود خرچ کرے، آدھی وہ کرے کہ بھائی مسجد میں دے رہا ہوں، وہ مالک ہو گیا، وہ زکوٰۃ پیور ہوگی. زکوٰۃ گندا مال ہے، آپ گندا مال مسجد میں دے کے خوش ہو. مطلب اتنے مسائل ہیں اس مسئلے کے اندر، ہم سمجھتے نہیں. ہم سمجھتے کسی نے اگر کوئی اعلان بھی کر رہا ہے کہ ہم زکوٰۃ جمع کر رہے ہیں مسجد کے لیے یا دین کے کاموں کے لیے، تو جنرلی علماء کا مسئلہ ہے کہ یہ جائز ہی نہیں ہے. پھر میں نے جیسے ہی کہا نا، میں نے ان کا احترام اپنی جگہ، ان بندوں کا، ان آرگنائزیشنز کا جو وہ کر رہی ہیں، لیکن میں آپ کو جنرل مسئلہ بتا رہا ہوں ہمارے جمہور علماء کا،
کہ زکوٰۃ عمارت کے اوپر، تعمیر کے اوپر، یعنی مسجد کی عمارت، مسجد کی تعمیر، مسجد کی ایکٹیویٹیز، مسجد کے خراج ان پہ نہیں لگ سکتی. زکوٰۃ کا مصرف ہی نہیں ہے. زکوٰۃ کا مصرف ہے مستحق لوگ جو قرآن میں فرما رہے ہیں. ان میں جو پہلے دو ہیں فقراء مساکین وہ اول ہیں. ان میں بھی پہلے کون ہے؟ جو آپ کے اپنے رشتہ دار ہیں. آپ کے رشتہ داروں میں کون ہے؟ اصول و فروع نہ ہو. یا آپ کے ماں باپ آپ کی زکوٰۃ نہیں لے سکتے، آپ کے بچے آپ کی زکوٰۃ نہیں لے سکتے، اصول و فروع کو آپ زکوٰۃ نہیں دے سکتے. اس کے آس پاس رشتہ داروں کو آپ زکوٰۃ دے سکتے ہیں، وہ بھی سیکھ کے کرنے والی کام. اس میں آپ کو ڈبل ثواب ملے گا، کیونکہ آپ ان مستحق کو دے رہے ہیں جو آپ کی زکوٰۃ کے پہلے حقدار ہیں، یعنی آپ کے اقارب، رشتہ دار و اقارب. تو یہ مسائل کو سیکھیں اور اپنی زکوٰۃ ادا کریں. اس میں لاپرواہی نہیں کریں، کیونکہ مسئلہ ایسا ہے کہ بھئی یہ بنیادی چیزیں اسلام کے اندر، اور اسلام کے جو بنی الاسلام والا خمس ان میں سے ایک ہے زکوٰۃ. تو صدقۃ الفطر بھی اسی کو جائے گا جس کو زکوٰۃ جائے گی. تو جب ہمیں معلوم ہے زکوٰۃ کس کو جاتی ہے تو صدقۃ الفطر بھی ان کو جائے گا. اور کب جائے گا؟ جیسے میں نے کہا رمضان، پہلی رمضان سے اس کی فکر کرے، جتنی جلدی ہو سکے پہنچائے، تاکہ جن تک پہنچنی ہے تاکہ وہ اپنے روزے، سحری، عید کی تیاری کر سکے. آپ دیکھیں کہ آپ ان کی دعاؤں میں شامل ہوں گے. ان کو نہیں پتا آپ کون ہیں، آپ کو نہیں پتا وہ کون ہے، لیکن آپ ان دعاؤں میں شامل ہیں. آج ہم بزرگوں علماء کے پاس جاتے ہیں، دعا کر دیں ہمارے لیے. وہ اپنی جگہ صحیح ہے کہ ایک دوسرے سے دعا کروانا، ایک دوسرے کے لیے دعا کرنا بہترین تحفہ ہے. اس سے بہترین دعا کیا ہے پتہ ہے؟ آپ مستحق اور غریب اور فقراء کی دعا میں شریک ہوں. ان کو پتہ ہے بغیر کہ وہ دعا کر رہا ہوں، یا اللہ جس نے یہ ذریعہ بنایا افطاری اور سحری کا، جس کو آپ نے ذریعہ بنایا ہماری عید کی تیاری کا، جس کو آپ نے ذریعہ بنایا کہ ہم بھی عید منا سکیں، اللہ ان کو خوش رکھے. کیسی بڑی راتوں میں اگر دعا لگ رہی ہو آپ کو ان لوگوں کی جن کا آپ نے حق وقت پہ دے دیا. ان کا حق ہے، آپ کا ہے ہی، تو آپ کو احسان نہیں کر رہے، مگر ان کا حق آپ نے وقت پہ پہنچا دیا تو آپ ان کی دعاؤں میں شامل ہیں. تو یہ اس بار کم سے کم یہ کوشش کر لیں، اگر ابھی تک ہم نہیں کرتے، کہ صدقۃ الفطر وقت پہ پہنچائے اور ہر فیملی ممبر کا دینا ہے آپ نے. اگر آپ 5 لوگ ہیں تو 500 کراؤن، وہ بڑی رقم نہیں ہے، سال میں ایک دفعہ آپ دے رہے ہیں. اور یہ شکرانہ ہے کہ ہر فیملی ممبر کے. اور اگر گھر میں ایک سے زیادہ کماتے ہیں تو سب اپنے اپنے ذمہ دار ہیں، یعنی جو کما رہا ہے وہ اپنا ذمہ دار ہے. لیکن اگر کوئی ایک بندہ سب کا دے دے یا بندی ایک سب کی دے دے تو پھر بھی ادا ہو جائے گی. لیکن بتا دیں جن پہ صدقۃ الفطر بنتا ہے ان کی طرف سے اگر کوئی اور دے رہا ہے تو اس کی ذمہ داری سب کو بتا دے جن کے اوپر بنتی ہے، یعنی جن کو اوپر خود بنتی ہے کہ وہ خود دیں. باقی سب کی تو آپ نے دینی جو ذمہ دار ہے گھر کے، مائنرز کی بھی ہر ایک بندے کی دینی ہے گھر. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. اگلا مسئلہ اعتکاف کے اعتبار سے وہ یہ کہ دیکھیں اتنا عظیم مہینہ ہے ہمارے سامنے. اعتکاف اس مہینے کا ایک خاص حصہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ پورے رمضان میں اعتکاف کیا، پورا مہینہ اعتکاف کیا. پہلے 10 دن اعتکاف کیا، پھر اگلے 10 دن یعنی بیچ کے جو 10 دن ہوتے ہیں، پھر آخری 10 دن لیلۃ القدر کی تلاش. لیلۃ القدر اگلا ہمارا یعنی اگلا پوائنٹ لیلۃ القدر ہے، اگلا جو نقطہ ہے تو اس پہ بات کریں گے، لیکن پہلے اعتکاف پہ بات کریں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ پورے رمضان اعتکاف کیا. پھر عام معمول کیا تھا کہ آخری 10 دن اعتکاف کرتے تھے. تو وہ سنت اعتکاف ہے، یعنی رمضان کے اندر مسجد کے اندر آپ آخری 9-10 دن جو باقی ہیں 21ویں رات سے یعنی 10 مارچ سے آپ مسجد کے اندر ہیں. تو وہ موقع بھی مسجد عائشہ میں الحمدللہ ہر سال ہوتا ہے، اس سال بھی ہوگا. تو جو لوگ سنت اعتکاف کی نیت رکھتے ہیں وہ یعنی درخواست جمع کروا سکتے ہیں. اور پہلے تو یہ درجہ ہے. دوسرا درجہ ہے کہ اگر بھئی پورا سنت اعتکاف ہم نہیں کر سکتے، ہمیں کام پہ جانا ہے، گھر کی ذمہ داریاں ہیں، کوئی ہیں، تو نفل اعتکاف کر لیں، چند دن کر لیں. یا سارے دن نفل اعتکاف بھی کرنا چاہیں بھئی کہ دن میں ہم نے کام پہ جانا ہوتا ہے، کوئی اور کام ہے، کوئی مصروفیت ہے، پھر بھی وہ بھی کر سکتے ہیں. دونوں موقع ہیں یہاں پہ. لیکن ہم ترجیح دیں گے بھئی ان کو جو سنت اعتکاف مستقل کر رہے ہیں بغیر مسجد سے نکلے بغیر، وہ سنت اعتکاف ہے کہ آپ پورے وقت ہی مسجد میں. لیکن دونوں کے موقع ہیں، نفل اعتکاف بھی جو کرنا چاہے. اور تیسرا بات میں اعتکاف سے یہ کرنا چاہوں گا کہ بھائی جن کے پاس مسجد میں کرنے کا موقع نہیں، نفل بھی نہیں سنت بھی، یہ پہلے ہم بات کر لیں، سنت بھی نہیں ہے نفل بھی، گھر میں کر لیں، تھوڑی دیر کر لیں روزانہ. بھائی ذمہ داریاں ٹھیک ہے، وہ ذمہ داریاں پوری کر کے، کسی کے ماں باپ ہے، کسی کے بچے ہیں، جو بھی ایک ہے کہ بھائی ایک ذمہ داری ہے اس کو پورا کرنا ہے آپ نے، ان کی خدمت ہے، ان کی دیکھ بھال ہے. وہ کرنے کے بعد آپ کیا کریں؟ چند وقت چند دیر آپ بیٹھ جائیں خلوت کے اندر. کیونکہ زکوٰۃ اعتکاف کا مقصد کیا ہے؟ خلوت. تھوڑی دیر خلوت میں بیٹھ کے اللہ کو وہ وقت دے دیں جو اللہ نے آپ کو دیا. کیونکہ اعتکاف کا مقصد ہی یہی ہے کہ بھائی پورا سال آپ اپنی مرضی سے گزار رہے ہیں،
وہ 9-10 دن اب اللہ کو کہہ رہے ہیں یا اللہ یہ میرے دن آپ کے لیے، میں اور کوئی کام نہیں کروں گا یا کروں گی، میں اعتکاف میں، آپ کی عبادت میں، خلوت کے اندر. تو اگر آپ وہ پورا وقت نہیں دے سکتے، کم سے کم چند لمحات روزانہ کے طور پہ کوئی ایک گھر کے کونے پہ جو آپ نے نماز کے لیے یا کسی عبادت کے لیے مخصوص کیا ہے، وہ بھی ایک الگ موضوع ہے، کرنا چاہیے کہ بھائی مضمون ہے کہ بھائی گھر میں کوئی ایک حصہ ہو جو ہمیں اللہ کی یاد دلائے. ایک اس سے بچوں کی بھی تربیت اچھی ہوتی ہے، بھائی یہ مصلی ہے، ہمیں بھی یاد پڑتا ہے بھائی یہ نماز کی جگہ ہے، قرآن بیٹھ کے پڑھ لیں. تو اعتکاف میں بھی ایسی جگہ ہو کہ بھئی ہم چند پورے دن نہیں بیٹھ سکتے، چند لمحات بیٹھ جائیں، رات کے وقت تھوڑی سی دیر بیٹھ جائیں، خاص طور پہ طاق راتوں میں، ورنہ تو ہر رات کے اندر، کہ بھئی چند لمحات اللہ کو دے دیں. اعتکاف ہو جائے گا ہمارے، یعنی خلوت میں بیٹھے ہیں ہم اللہ کے ساتھ، اس میں اللہ سے بات کر رہے ہیں، مناجات کر رہے ہیں، اللہ کی حمد کر رہے ہیں، قرآن پڑھ رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں. تو یہ کوشش کرنا. اور اعتکاف کے فائدے کیا ہیں؟ اللہ کے فرما رہے اللہ کے نبی یعتکف الذنوب، اللہ اس کو گناہوں سے بچا لیتے ہیں. اعتکاف خالی اعتکاف نہیں ہے، گناہوں سے اعتکاف ہو جاتے ہیں، یعنی گناہوں سے بچ جاتے ہیں. کیونکہ آپ مسجد کے ماحول میں ہوں گے اور ہر چیز کو آپ نے چھوڑ دیا ہے، فون کو چھوڑ دیا، آپ نے ہر چیز کو چھوڑ دیا، باتیں چھوڑی ہوئی ہیں، تو آپ غیبت سے بھی بچے ہیں، تو آپ گناہوں سے بچے ہوئے اعتکاف سے، باہر کے ماحول سے بچے ہوئے اعتکاف سے. اور دوسرا فائدہ کیا ہے؟ حدیث میں آ رہا ہے کہ جو بندہ اعتکاف کر رہا ہے تو باہر جتنی بھی نیکیاں ہو رہی ہیں، اب ساری نیکیاں تو آپ کر نہیں سکتے، ایک آدھ نیکیاں کریں گے نا، اگر باہر ہوتے بھی آپ کسی کی مدد کر لی، کسی کو اچھی بات کر لی، کسی کو راستہ دکھا دیا، کوئی بھی نیکی ہو، صدقہ کر لیا، خیرات کر لیا، تو آپ ہر نیکی میں تو نہیں شریک ہو سکتے، لمیٹڈ، ہم کمزور ہیں، وقت بھی کم ہے اور طاقت بھی کم ہے. لیکن جتنی نیکیاں معاشرے میں ہو رہی ہوں گی، اعتکاف کرنے والے کو اس کا ثواب ملے گا. کتنا بڑا فائدہ ہے اعتکاف کرنے سے، آپ کو سارے نیکیوں کا ثواب آپ کو ادھر اعتکاف میں ملے گا. اور تیسرا فائدہ کیا ہے؟ 5 وقت کی نماز آپ کو مل جائے گی، کیونکہ روزے بھی عام طور پہ کبھی نماز چھوٹ جاتی ہے، بھائی ادھر پھنسے میں، ادھر پھنسے میں، یہ 5 وقت کی نماز آپ کو اعتکاف سے مل رہی ہے. پھر اس کے علاوہ کتنے فوائد ہے کہ قرآن اور پڑھنے کا موقع، اللہ سے مانگنے کا موقع، ذکر کا موقع، اللہ کی یاد دہانی کا موقع، کتنے موقع. تو یہ اعتکاف کے بہت فوائد ہیں. اور اگلی بات حدیث میں آ رہا ہے کہ من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، یعنی جو لیلۃ القدر میں کھڑا ہوا ایمان کے ساتھ اور ثواب کی امید کے ساتھ، اللہ اس کے پچھلے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. یہی حدیث روزے کے بارے میں بھی ہے، من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. اسی طرح تراویح کے بارے میں بھی ہے، ومن قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. اور پھر لیلۃ القدر کے بارے میں بھی، ومن قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جو ایمان اور ثواب کی امید سے روزہ رکھے، اللہ اس کے پچھلے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں. جو ایمان اور ثواب کی نیت سے تراویح پڑھے، یعنی اللہ کے سامنے کھڑا ہو، اللہ اس کے پچھلے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں. اور اسی طرح کہ لیلۃ القدر کے بارے میں، جو لیلۃ القدر میں کھڑا ہو یعنی عبادت کرے، اللہ اس کے پچھلے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں. کتنی بڑی فضیلت ہے لیلۃ القدر کی. اور اللہ اس کے بارے میں کیا فرما رہے قرآن کے اندر؟ انا انزلناه في ليلة القدر وما ادراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من الف شهر، کہ اللہ فرما رہے قرآن کو ہم نے نازل کیا لیلۃ القدر میں. قرآن کی ایک آیت ہے سورہ بقرہ کے اندر، اس میں اللہ فرما رہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان وہ مہینہ جس میں ہم نے قرآن کو نازل فرمایا، یعنی قرآن کا مہینہ فرما رہے ہیں، روزے کا مہینہ نہیں فرما رہے اللہ، قرآن کا مہینہ فرما رہے. قرآن کا مہینہ تو ہو گیا، اب ادھر کیا ہے؟ ادھر اور خاص کر دیا کہ لیلۃ القدر میں ہم نے قرآن کو نازل کیا، یعنی یہ وہ خاص رات ہے. اور کیا ہے؟ اللہ فرمانے تمہیں کیا پتہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ وما ادراک ما لیلۃ القدر، تمہیں کیسے پتہ چلے گا؟ تمہیں کیا پتہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ پھر اللہ ہی بتا رہے لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ لیلۃ القدر وہ ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے. 1000 مہینوں کے برابر نہیں ہے. ہم بعض دفعہ کہتے ہیں یار کوئی پوچھو بھائی اس کی قیمت کیا ہے، تو ہم کہیں گے یار لگ بھگ، کمی پیش، پلس مائنس، زیادہ بھی ہو سکتی، کم بھی ہو سکتی، برابر بھی ہو سکتی ہے. اللہ کہہ رہے ہیں 1000 مہینوں سے بہتر، 1000 مہینوں کے قریب نہیں، 1000 مہینوں جیسی نہیں، 1000 مہینوں سے بہتر، اس سے بہت بہتر ہو سکتی. ہمیں نہیں پتا کتنا بہتر، کوئی لمٹ نہیں لگائی اللہ. اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اتنی بہتر رات ہے کہ 1000 مہینوں سے. 1000 مہینے کتنے ہوتے ہیں؟ 83 years and 4 months، 83 سال، 83 83 سال اور 4 مہینے. اتنی بڑی فضیلت ایک رات کی مل رہی ہے. کوئی عام طور پہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میری امت کی عمر جو ہے بین 60 و 70، 60 سے 70 سال کے درمیان کی عام طور پہ عمر ہے.
کچھ لوگ زیادہ بھی جاتے ہیں اور کچھ لوگ پہلے بھی چلے جاتے ہیں، لیکن اکثر 60 سے 70 ہے. اور اگر کس سے بڑی عمر مل بھی جائے تو یہ تو نہیں ہے کہ وہ 24 گھنٹے سارے وقت عبادت میں گزار رہی ہے، لیکن جس کو یہ رات مل جائے اس کو 83+ ایئرس کی عبادت کا ثواب. تو اس رات کو قیمتی بنا لیں، ہزار مہینوں سے بہتر رات ہے. اور اس رات کو قیمتی بنائیں گے کیسے؟ اس میں چند اعمال ہیں. سب سے پہلے اور سب سے ضروری چیز کیا ہے؟ اب پہلے تو یہ سمجھ لیں یہ رات ہے کون سی. کسی نے فرمایا کہ رمضان کے باہر بھی یہ رات ہو سکتی ہے کیونکہ روٹیٹ ہوتی ہے. ایک قول یہ بھی ہے کہ رمضان کے باہر بھی ہو سکتی ہے رات. دوسرا قول ہے کہ رمضان میں کوئی بھی رات ہو سکتی ہے، سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری رمضان میں ایک دفعہ اعتکاف کیا. تیسرا قول ہے کہ رمضان کی آخری 10 راتوں میں سے کوئی رات ہو سکتی ہے. پھر ایک اور قول ہے کہ رمضان کی آخری 10 راتوں میں سے طاق راتوں میں سے یہ رات ہو سکتی ہے. پھر اس کے علاوہ ایک اور قول ہے کہ بھئی آخری جو عشرہ ہے اس کے آخری حصہ، یعنی جو اگلا حصہ ہے، دوسرا حصہ، یعنی 25ویں 27ویں اور 29ویں رات ہو سکتی ہے. پھر ایک اور قول ہے کہ بھئی 27ویں کی طرف زیادہ علماء نے فرمایا اور اہل علم نے فرمایا کہ 27ویں. اس لیے عام طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ 27ویں کا بہت زیادہ اہتمام کیا جاتا ہے، باقی راتوں کو ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا کہ کوئی بڑی یا طاق رات ہے. لیکن اصل یہ کہ بھئی ہر رات کو قیمتی بنا لیں. اللہ کے نبی کا معمول تھا کہ آخری 10 راتوں میں، آخری عشرے کے اندر، تو ہر رات کو، خاص طور پہ طاق رات ہو، ہر رات کو قیمتی بنائے لیکن خاص طور پہ طاق رات ہو. تو پہلی تو یہ چیز ہے. اب کریں کیا؟ تو سب سے پہلے یہ چیز ہے، اگر ہم یہ کر لیں تو ہم بہت آگے جا سکتے ہیں. گناہوں سے بچ جائیں. ہم بعض دفعہ سمجھتے ہیں نیکی کرنا ہی نیکی کرنا ہے، گناہوں سے بچنا ایک بڑی نیکی ہے. اس میں ہر قسم کے گناہ ہیں، نظروں کے گناہ ہیں، کانوں کے گناہ ہیں، ہاتھوں کے گناہ ہیں، منہ کے گناہ ہیں. غیبت عام طور پہ عام ہو جاتی ہے. نہیں کچھ تو پھر موبائل پہ وہ چیزیں دکھ رہی ہوتی کہ بندہ بیٹھ کے کر رہا ہوتا ٹائم پاس، پھر ایسی چیزیں دکھ رہی ہوتی اور سننے میں آ رہا ہوتا ہے کہ بندہ نظروں کی حفاظت نہیں ہو رہی تھی. تو ان راتوں میں، ویسے تو ہر رات میں، ہر دن میں، ہر زندگی کے حصے میں ہم نے گناہوں سے بچنا ہے، لیکن جو منیمم چیز ہے اگر کوئی نیکی ہے جو بڑی ہے تو وہ گناہوں سے بچنا ہے. کیونکہ گناہ ہماری نیکیوں کو خراب کر دیتے ہیں اور نیکیاں ہمارے گناہوں کو دور کر دیتی ہیں. سر یہ دونوں ایک دوسرے کے لیے ہمیں سمجھنا ضروری کس طرح یہ ایک دوسرے کو افیکٹ کرتی. تو گناہوں سے بچنا ایک بہت بڑی نیکی ہے. دوسری بات، مجموع سے بچیں. کیونکہ عام طور پہ کیا ہوتا ہے یار، انسان کہتا ہے چلو کہیں اور جا کے کہیں اور پھنسوں، اس سے بہتر ہے کچھ لوگوں کے ساتھ بیٹھ جاتے ہیں، کچھ بات چیت ہو جائے گی، گپے شپے لگا لیں گے، تھوڑی چائے شائے پی لیں گے، چاہے وہ خواتین میں ہو چاہے مرد میں ہو. اس سے کیا ہوتا ہے کہ بندہ شاید شروع تو حدیث و قرآن سے بات کرے گا، یار ماشاءاللہ بڑی رات ہے یار، اللہ میں توفیق دے. پھر اینڈ میں جب مضمون دیکھے تو کوئی کہاں پہنچا ہوا، کوئی کہاں پہنچا ہوگا، کوئی پولیٹکس، کوئی سسرال، کوئی میاں بیوی کے رشتے، کوئی کہیں ایسے مضمون کھل کے ہوں گے اس میں غیبت ہی غیبت ہو رہی ہوں گی. تو اس لیے مجموع سے بچے، کیونکہ پھر ہماری کوئی لمٹ نہیں ہوتی، ہم کہاں جاتے ہیں ہمیں خود نہیں پتا ہوتا. پھر احساس ہوتا ہے یار 2 گھنٹے بھی چلے گئے اور غیبتیں بھی ہو گئی. تو بہتر ہے کہ مجموع سے بچے. اگر آپ، اس لیے حدیث میں کیا آتا ہے کہ من کان یؤمن باللہ فلیقل خیر او لیصمت، جو ایمان اللہ اور ایمان آخرت پہ ایمان رکھتا ہے وہ اچھی بات کرے ورنہ خاموش رہے. تو خاموشی بھی عبادت ہو جاتی ہے. اگر آپ نہیں بچ سکتے اس سے تو بھائی خاموش رہ جائیں، اس میں شریک نہ ہو. تو دوسری چیز یہ ہے ان گیدرنگ سے بچے جہاں غیبت ہو اور unnecessary بات ہو. من حسن الاسلام ترک ما لا یعنی، اسلام کا حسن یہ ہے کہ فضول باتوں کو چھوڑ دیں. جو چیز ہمیں فائدہ نہیں دے رہی اور جو چیز کو ہم متاثر نہیں کر سکتے، کیا فائدہ گھنٹے بیٹھ کے ان کی باتیں کرنا. اس نے یہ کہہ دیا، اس نے وہ کر دیا، اس نے کیا فائدہ ہو رہا ہے. تو ما لا یعنی بغیر ضروری فضول باتیں، بیکار باتیں چھوڑ دیں. آپ کو یادر بیٹھ کے کیا کر لو گے، تو اپنے آپ کو بچائیں اس سے. تیسری چیز کیا ہے، اگر کچھ نہیں کر سکتے تو عشاء کو اور فجر کو باجماعت پڑھ لیں. کیا ہوگا، پوری رات عبادت کا ثواب مل جائے گا. چوتھی چیز کیا ہے کہ قرآن کے کوشش کریں قرآن سے اس رات کو مزین کریں، قرآن کی تلاوت سے جتنا قرآن پڑھ سکیں. کیونکہ قرآن، اللہ فرمانے قرآن کو اس رات میں نازل کیا، اس رات میں اگر قرآن میں اپنا لگا دیں، سننے میں، پڑھنے میں، سنانے میں، کیا ہی بات ہو.
پانچویں چیز اور چھٹی چیز جو بھی نمبر آپ کو دینا ہو، یعنی چند چیزیں ہیں جو کرنے کی اعمال ہے دعا اور ذکر کے اندر، یعنی اللہ سے مانگنے میں، اللہ کو یاد کرنے میں، اللہ کا ذکر کرنے میں، اور صدقہ خیرات اگر ہم کر سکتے ہیں ان راتوں میں. خیر جہاں ہم رہ رہے اتنا آسان نہیں ہے، ورنہ یہ ہوتا ہے کہ بعض دفعہ بندہ باہر نکل کے بھی دیکھ لیتا ہے یار کوئی مل جائے، کوئی مستحق مل جائے تو اس کو میں مدد کر دوں اس رات کے اندر اللہ کے لیے. ایسا نہیں کہ میں لے کے جا رہا ہوں چلو بھائی ہم تلاش میں نکلتے ہیں، کوئی پہلا مل گیا، دوسرا مل گیا، ہم گنوا رہے ہیں ان لوگوں کو یہ مقصد نہیں ہے. اللہ کے لیے نکلے آپ، اور ایسے اندھیرے میں نکلے گا آپ کو پتہ بھی نہیں چلے. ایک واقعہ ہے کہ بھائی ایک نکلے تھے صحابی اور وہ مدد کرنے کے لیے، تو مدد کر رہے ہیں کسی کی، ہو سکتا ہے آپ اندھیرے میں نکل کے بغیر بھی آپ مدد کر سکتے، آپ کو پتا ہو بھائی کوئی کون کہاں پہ ہے، کوئی ایسا مستحق جس کی اگر میں آج رات کو مدد کر سکتا ہوں کر لوں، دن میں کر لوں. تو یہ بھی ایک طریقہ ہے. اور ایک اور چیز، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عائشہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا اگر مجھے یہ رات مل جائے، یہ رات کو میں پا لوں لیلۃ القدر، تو اس میں کیا اللہ سے مانگوں، کیا کہوں؟ تو اللہ کے نبی نے کیا دعا سکھائی عائشہ رضی اللہ عنہ کو؟ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. بہترین دعا، اے اللہ آپ سب سے زیادہ معاف کرنے والے، اللہم انک عفو، یعنی آپ ہمیشہ معاف کرتے رہتے ہیں، سب سے زیادہ معاف کرنے والا. اللہم انک عفو تحب العفو، آپ کو معاف کرنا پسند ہے، فاعف عنی، اللہ مجھے معاف کر دے. تو اس کو کم سے کم چلتے پھرتے دعا کرتے ہیں اللہ سے، اور ان کے مطلب پہ بھی غور کریں. اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، یہ دعا ایسی ہے کہ لیلۃ القدر میں بھی اور آس پاس بھی ہم یہ پڑھتے ہیں ان دنوں کے اندر، ان راتوں کے اندر خاص طور پہ. کہ عائشہ رضی اللہ عنہ کو دیکھیں کہ اللہ کے نبی سکھا رہے ہیں اور امہات المؤمنین اپنی اہلیہ کو سکھا رہے ہیں جو ہماری مومنین کی ماں ہے. تو یہ بڑی خاص دعا ہے، تو اس دعا کا اہتمام کر لیں. لیلۃ القدر میں 1000 مہینوں سے بہتر رات ہے، اس میں نیکیاں بڑی ہیں تو گناہ بھی اتنے ہی بڑے. احتیاط کریں، یہ ضروری ہے. جیسے میں نے بات شروع کی کہ گناہوں سے کوئی بچ گیا اور سو جاتا ہے اپنی عبادت، رات کی عبادت کر کے، یعنی عشاء پڑھ لی، تراویح پڑھ لی، اور پھر وہ سحری اور فجر کے لیے اٹھ کے تہجد پڑھ لیتا، اور سحری کر لیتا ہے، کر لیتی، اس نے بھی بہت کچھ پا لیا. وہ اس سے بہتر ہے جو کہیں اور بیٹھا ہوا ہو کہ میں پوری رات جاگا تھا یا جاگی تھی، اس نے کچھ اور ہی کیا. آپ سمجھ رہے؟ بعض دفعہ میں لگتا ہے یار یہ تو مسجد میں تھا ہی نہیں اللہ کا بندہ یا بندی ہے، یہ اللہ کے نزدیک ہو سکتا ہے اس سے بہتر ہو. اس لیے ہمیں ڈونٹ جج دا بک بائی اٹس کور. یہ نہیں ہوتا ہے کہ بھائی جج نہ کریں، ہو سکتا ہے اس کی رات آپ سے اچھی گزری ہو، اس نے وہ کرنا ہو جو بیسک کرنا تھا وہ کر لیا، وہ گناہوں سے بچ گیا جس سے آپ نہیں بچ سکے. اس لیے اس میں بھی خیال رکھیے، یہ نہیں کہ یار تو نظر ہی نہیں آیا کل رات کو اور باقی جو پوچھنے والا وہ گپے شپے میں 4 گھنٹے اس نے گزار دی، وہ پوچھ کس کو رہا ہے جو پھر بھی کما گیا. تو پھر احتیاط کریں، ایسے سوالوں سے احتیاط کریں، اپنے کام سے مطلب رکھیں. مائنڈ یور بزنس. بھائی کسی کو آپ ترغیب دے سکتے، دیکھیں تانے نہ ماریں کہ بھائی تو نظر آ گیا. وہ نہیں کہتے کہ بھائی عید کا چاند بنا ہوا ہے، بڑی رات تو بھی آ گیا. ایسے ایسے جملے جو ہوتے ہیں لوگوں کو چبھتے ہیں. کوئی شاید آپ کو ہنس کے تو کہہ دے گا بھائی چلو کہہ دیا آپ نے، مذاق کر لیا، لیکن ہم کون ہوتے ہیں؟ کس نے ہمیں اتھارٹی دی کہ ہم کسی کو ذلیل کریں؟ ہمیں کیا پتا اس کا کیا عذر ہے، ہمیں کیا پتا کیا اس کے دل میں بھی گزری تو وہ مسجد میں حاضر ہو گئے یا ہوگی. اللہ نے اس کو توفیق دی کہ یار میں چلے جاؤں، تو اللہ اس کو شاید اس بندے کو یا بندی کو اللہ اپنی محبت سے بلا رہے ہیں، اور ہم اس کو ایک جملے سے ذلیل کر کے باہر بھیج دیں، پھر تو اللہ کے نزدیک ہم گنہگار ہیں. تو ہمیں اپنے جملے بھی سنبھالنے پڑتے ہیں، بہت ضروری ہے. آج کل جو ٹرینڈ بنا ہوا ہے نا، کسی کے بارے میں لکھ دینا، کسی کو بول دینا، ہم سمجھتے کچھ بھی نہیں ہے. ہو سکتا ہے اس ایک جملے سے وہ مسجد آنا چھوڑ دے، ہو سکتا ہے وہ اس ایک جملے سے دور ہو جائے جس کے قصوروار آپ ہوں گے. میں ایک واقعہ بتا کے ختم کرتا ہوں. موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ، اللہ کے نبی ہیں. وہ ایک دفعہ جنگل میں جا رہے تھے، ان کو دور سے کوئی آواز آئی تو وہ اس آواز کی طرف چلنے لگے. قریب گئے تو ان کو سمجھ میں آئی کہ یہ تو کوئی انسان کی آواز ہے، اور قریب آئے تو ان کو بات بھی سمجھ میں آئی کہ وہ بندہ کہہ کیا رہا ہے. جب ان کو وہ بات سمجھ میں آئی تو پھر ان سے برداشت نہیں ہوا، وہ جلدی گئے اور انہوں نے اس بندے کو کہا یہ جو آپ کہہ رہے ہیں بند کریں، یہ بات نہیں کریں، مناسب نہیں ہے. کیوں؟ وہ بندہ بات کیا کر رہا تھا؟ تک کم و بیش، یا اللہ اگر آپ کو مدد کی ضرورت ہے تو میں آپ کے کپڑے دھو دوں،
آپ کے لیے سبزی لا دوں، آپ کے لیے راشن لا دوں، سودا لا دوں، آپ کے لیے کھانا بنا دوں، آپ کو بال میں کنگھی کر دوں. اب یہ سب چیزیں تو اللہ کے سے بہت بعید ہیں. اللہ الصمد. تو موسیٰ علیہ السلام اپنی جگہ صحیح تھے، کلیم اللہ ہے کہ بھائی کیا، لیکن وہ بندے کا علم اپنی جگہ محدود تھا، لیکن وہ اللہ کی محبت کا طلبگار تھا، تو وہ اپنے طور پر اللہ سے بات کر رہا تھا. موسیٰ علیہ السلام نے اپنی جگہ صحیح کیا، کلیم اللہ ہے، اللہ کے نبی، انہوں نے کہا یہ مناسب نہیں، آپ کا کلام مناسب نہیں، تو وہ بندہ رک گیا، چلا گیا. موسیٰ علیہ السلام کو ایک معمول تھا، کلیم اللہ تھے، اللہ کو اپنی کارگزاری سناتے تھے کہ اللہ میرا آج دن ایسا گزرا. اللہ بھی پوچھتے کیا کیا، اللہ کو معلوم ہے ساری چیزیں، تو بتاتے آج میں نے ایسے ایک بندے کو جو مناسب نہیں تھا، نامناسب کال تھا وہ میں نے. تو اللہ فرماتے ہیں یا موسیٰ مجھے اس کا انداز پسند تھا. کلام سے اللہ کو، اگر ہم اللہ کی تعریف بھی کر رہے ہو نا تو اللہ کی تعریف میں کوئی بڑائی نہیں ہو جائے گی ہماری تعریف کرنے سے. اور کوئی نعوذ باللہ اللہ کی برائی بھی کر رہا ہو تو اس میں سے اللہ کی کمی، نہ اللہ میں کوئی، ہماری تعریف سے نہ اللہ کی بڑائی بنتی ہے اور نہ اللہ کی کمی ہوتی ہے ہماری بڑائی سے. تو اللہ تو وہ ہے جن کو کوئی چیز افیکٹ نہیں کر سکتی. تو اس بندے کا کال نہیں تھا، اس بندے کی اپنی نیت اور اس کا انداز تھا کہ وہ اللہ کی محبت میں اللہ سے بات کر رہا تھا. تو کوئی کس انداز سے اللہ کی طرف جاتا ہے ہمیں نہیں معلوم. تو ہمیں احتیاط کرنا چاہیے کہ کسی کو کوئی کسی طرح بھی نماز پڑھ رہا ہے، اگر ہم سکھا سکتے ہیں کسی کو سکھا ضرور دیں، لیکن یہ کر رہے ہوں کہ بھئی تیری نماز صحیح نہیں ہے، تو کیسے نماز پڑھ رہا ہے کون ہے. اور یہ سب کسی کے لیے کہ ہم، اور میں یہاں تک اپنی بہنوں کو بھی کہوں گا، بعض دفعہ بات سننے میں آتی ہے کہ بھئی اگر کوئی آ گیا، کسی کا حجاب صحیح نہیں ہے، کسی نے حجاب نہیں پہنا ہوا، کسی نے کچھ بھی کیا ہوا ہے، اللہ کے گھر میں کوئی آئے، ہم کون ہوتے ہیں؟ احتیاط کریں کہ بھئی آپ یہ نہیں کر رہی، آپ وہ نہیں کر رہے. ہم ایک دوسرے کے اوپر لگے ہوئے تھے. بھئی ہر کسی کو چھوڑ دو. اور اس مسجد میں تو میں کھل کے بات کہوں گا، ہماری مسجد میں پالیسی ہے کہ بھئی جو جیسا آ رہا ہے وہ آئے. اللہ کا گھر ہے، ہم کون ہوتے شرائط لگانے والے؟ پھر اللہ کے گھر کے اپنا احترام اور اپنی تعظیم ضرور ہے، لیکن وہ ہر بندے کی اپنی ذمہ داری ہے. ہماری ذمہ داری نہیں کہ ہم چوکیدار بن کے ادھر ہر بندے پہ شرائط لگا دیں. ہر بندے کا اپنا سفر ہے. کوئی پہنتا ہے، نہیں پہنتا ہے، کوئی کیا کرتا ہے، کوئی فوراً جا کے اتار دیتا ہے، کوئی فوراً آ کے پہن لیتا ہے، کوئی آ کے بھی نہیں پہنتا. چھوڑ دیں. آپ کو پتہ ہے کیا صحیح چیز ہے، آپ وہ کریں. اور دوسرے کو آپ دیکھ رہے ہیں، آپ چاہتے ہیں دعا کریں. ہر بندے کو ہم لیکچر دے رہے ہوتے ہیں، خود ہمارا ٹھکانہ نہیں ہوتا. اس سے احتیاط کریں کہ لوگ اللہ کے گھر سے جو ہے وہ کاٹ. بس میں یہ دیکھ لوں کہ کوئی ایسا پیغام ہو جو رہ گیا ہو. تو جیسے میں نے کہا تھا کہ اعتکاف 10 مارچ سے شروع ہو رہا ہے، تو انشاءاللہ یہاں مسجد میں ترتیب ہے جو انشاءاللہ اس کو ارادہ کرتے ہیں. اور ہمارے جو رمضان کا ٹائم ٹیبل ہے جو سوشل میڈیا چینل ہے اس کے اوپر بھی انفارمیشن ہے کہ آپ کیسے اس کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں. اعتکاف کے لیے جو لوگ تیار ہوں انشاءاللہ وہ بھی بتا سکتے ہیں. اور آخر میں بس یہ بات کرنی ہے کہ دیکھیں جب رمضان کا اختتام ہو تو اپنا جو محاسبہ اس کے اندر یہ کریں کہ یار میں یہ رمضان کیسی گزری، اور اگلی رمضان اگر اللہ نے دی تو میں اس سے اچھی گزاروں. اور جو نیکیاں میں نے رمضان میں کی ہیں اس کو میں اور اچھی طریقے سے کروں گی رمضان کے بعد بھی. اور جو برائیوں سے ہم رکیں رمضان کے بعد بھی ان سے رکے رہیں. بہت ضروری ہے کہ رمضان میں تو برائیوں سے رک گئے، رمضان کے بعد شیطان آزاد ہوا، ہم بھی آزاد ہو گئے. رمضان کے بعد کیا، شیطان ابھی وہ چاند رات نہیں نکلتی تو وہ پھر دیکھنے کو ملتا ہے. عید کی نماز دیکھو، عید گاہ جاتے ہوئے اللہ اعلان فرماتے ہیں کہ ان کا کیا اجر جنہوں نے پوری رمضان محنت کی ہو. ہم نے تو ساری رمضان کے چاند رات کو ساری محنت ان چند گھنٹوں میں ضائع کرتے. 29 منٹ میں 29 راتوں کی محنت ضائع. غیبتیں، گانے، پتہ نہیں کیا کیا کر رہے ہوتے. ہم سمجھتے عید شیطان آزاد میں بھی آزاد. تو وہ جو فضیلت اگر ہم پانا چاہتے ہیں تو عید کی رات کو بھی کم سے کم اتنا کر لیں. منیمم عید کی رات کو اگر عبادت نہیں کر سکتے کم سے کم عشاء نہ چھوڑیں، کہ ہم سمجھتے تراویح نہیں آج تو عشاء بھی نہیں ہے، صبح سحری نہیں ہے تو فجر بھی نہیں ہے، لیکن عید کی نماز میں ضرور جائیں گے. کچھ مساجد تو پاکستان کے اندر ایسا معمول تھا، جب اللہ نے عید وہاں پہ کرنا نصیب کیا تو ہم لوگ گئے تو بڑا مجھے اچھا لگا کہ وہ اس کے اوپر بھی لوگوں کا ویو ہو سکتا ہے. وہاں پہ مولوی صاحب اعلان کر رہے ہیں کہ بھائی جن کی فجر رہ گئی ہے پہلے وہ فجر پڑھ لے، پھر ہم عید شروع کروائیں. اتنا بڑا مجمع کھڑا ہو کے فجر، اچھا وہ بھی بڑی بات ہے کہ ہم کھڑے ہو کے پڑھ رہے ہیں یار، لیکن وہ کہہ رہے کہ دیکھو بھائی فجر فرض تھی، اس کی
عید کی تو کوئی قضا بھی نہیں ہے، واجب اپنی جگہ عید کی نماز آپ نے پڑھنی ہے، وہ بغیر عذر کے چھوڑنی نہیں ہے، لیکن اگر عید کی نماز نہیں بھی ہوئی آپ کی اور آپ کی کوئی قضا نہیں ہے لیکن فجر کی تو قضا ہے، تو پہلے وہ تو کرو بھائی. اتنا بڑا مجمع کھڑا ہو کے فجر پڑھ رہا تھا، پھر یہ سبق ملتا ہے یار. آج تو پہلا دن تھا، دیکھو شیطان نے کیا کمال کیے. پورے 29-30 دن ہم نے رمضان کے عشاء بھی پڑھی، فجر بھی پڑھی، اور پہلی دن ہی فجر گئی. تو یہ چیز منیمم ہے کہ بھائی فجر اور عشاء ہماری پہلے دن تو نہیں جائے، ہمیں ہمت ہوگی کہ اگلے دن بھی نہیں جائے، پھر اگلے دن بھی نہیں جائے، انشاءاللہ سے. اور رمضان کے بعد کی زندگی ایسے گزرے جیسے رمضان والی زندگی تھی. اللہ نصیب ہمارے کو ایسا فرمائے انشاءاللہ. اور آخر میں بات یہ کہ اگلا درس ہمارا 4 اپریل کو ہوگا انشاءاللہ. اگلا پہلا سیٹرڈے جو مہینے کا ہے، فرسٹ سیٹرڈے آف دا منتھ، پہلا ہفتہ، تو 4 اپریل کو وقت اس سے مختلف ہوگا. وہ انشاءاللہ ہمارے جو واٹس ایپ وغیرہ پہ اور جو ہمارے سوشل میڈیا چینلز اس کے اوپر دے دیا جائے گا. اور ابھی انشاءاللہ تقریباً آدھے گھنٹے سے تھوڑا اوپر ہے مغرب کے اندر، تو یہاں پہ افطاری بھی ہوگی انشاءاللہ جو ہمارا ترتیب ہوتی ہے. اور ابھی تقریباً 10-15 منٹ بعد جو ہمارا ایک سلسلہ ہوتا ہے ایونٹ تن پہ افطار، یعنی ویٹنگ فار افطار، اس کے اندر جو ہمارا تھوڑی سی یاد دہانی ہوتی ہے مختلف مضمون کی، وہ 15-20 منٹ بعد یہاں سے ہوگی. تو وہ یاد دہانی، ابھی دسترخوان وغیرہ لگیں گے افطاری کی تیاری کے لیے، تو جو مدد کرا سکتے ہیں وہ کرا لیں. اور افطاری ہوگی، روزہ کھلے گا، مغرب کے بعد انشاءاللہ کھانا بھی ہوگا، تو سب جو لائیں انشاءاللہ اس میں بھی شریک ہوں انشاءاللہ. جزاک اللہ خیر. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک.